أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم سٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء کرام، مشائخ، مبلغین، ائمہ، خطباء اور تحریک لبیک کے عہدیداران و ذمہ داران، اور میرے سامنے جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے آخری کنارہ نہیں نظر آ رہا، اس محفل میں شرکت کی سعادت پانے والے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر المجاہدین کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے یہ تیسرا سال، مگر نہ زبان پر ان کے چرچے میں کچھ کمی آئی اور نہ دلوں میں ان کی محبت میں کوئی کمی آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے رب کریم نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں پھر تمہارا چرچا کروں گا۔ امیر المجاہدین نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کیا، اب خداوند قدوس ان کا چرچا کر رہا ہے، مخلوق کی زبان پر ان کے نعرے جاری کر دیے اور تذکرے اور چرچے جاری کر دیے، اور اسی طرح دلوں میں ان کی محبت۔ قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور کام اچھے کیے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، امیر المجاہدین نے کام اچھے کیے، اچھے کر کے دکھائے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں اللہ اور رسول کی مرضی سے گزاری، اللہ نے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، تو قیامت تک ان کا چرچا بھی جاری رہے گا اور اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت بھی جاری اور ساری رہے گی۔ یہ نعرہ دوست لگاتے ہیں، آج بھی میرے بابا جی کی کیا بات ہے، تو میں اس میں تھوڑا دو ذرا اور لذیذ لفظ شامل کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ قیامت تک ہمارے بابا جی کی، نمبر دو بابا جی کے دیوانوں کی بھی اللہ سلامت رکھے یہ ذوق و شوق۔ تو امیر المجاہدین نے اپنی ساری زندگی وقف کی عظمت رسول کی خاطر، تو آج انعام ان کو مل رہا ہے۔ قبر میں فرشتے کچھ سوال پوچھتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے ان کو پہچانتا ہے؟ اس وقت سرکار سامنے ہوتے ہیں، فرشتے ادھر اشارہ کر کے کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، ایک تو یہ بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا،
تو امیر المجاہدین سے بھی پوچھا ہوگا نا، تو بتا دیا ہوگا انہوں نے جو کچھ یہاں کہتے ہیں. کیا کہا ہوگا؟ اور ایک یہ بھی لفظ ہے حدیث میں بخاری شریف میں، ان کو پہچانتا ہے. سوال کیا ہوگا امیر المجاہدین سے بھی، کیا کہا ہوگا؟ تو میں اور کسی کو جانتا ہی نہیں، ان کے بارے میں پوچھتا ہے. تو میں نے تو بس انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا. میں تو جانتا ہی ان کو ہوں، اور کوئی میری نظروں میں جچتا ہی نہیں. میں یہاں ایک پیغام بھی دیا کرتا ہوں، چونکہ یہ نشست مختص ہے اراکین شورا کے اظہار خیال کے لیے، اور بڑے قیمتی خطابات ہو رہے ہیں، تو میں زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن ایک اپیل کیا کرتا ہوں. ایک تو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو اس پر ناز ہوتا ہے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں. سرکاری ملازم اس سرکار کے ملازم جن کے نوکروں پر ذلت و رسوائی چھائی جاتی ہے، اور ایک یہ ہے سرکار کے ملازم. یہ نوکر ہیں اس سرکار کے، وہ مالک اپنے نوکروں کی کانڈ نہیں لگن دیتے. پیغام میرا یہ ہے، مجھے کہتے ہیں ہزاروں شاگردوں کو استاد، ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن میرا جہاں تک کوئی تعلق والا میرا شاگرد ہو، شاگرد کا شاگرد ہو، میرے ساتھ کسی کی محبت پیار ہو، عقیدت رکھتا ہو، تو سن لو میں اسی پر راضی اور اسی پر خوش ہوں جو تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دے گا. اور یہ نعرہ جو آپ لگاتے ہیں، یہ جو نعرہ آپ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اس میں آپ رسول اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں رسول اللہ سے. اس کا معنی یہ ہے لبیک یا رسول اللہ، حضور میں ہر لحاظ سے حاضر، میرا سب کچھ حاضر. یہ نعرہ لگا کے آپ رسول اللہ سے یہ معاہدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری عزت بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، میرا تن من دھن بھی، میری اولاد بھی، میری عزت و آبرو بھی، میرا نوٹ بھی، اور آگے میرا ووٹ بھی. اب اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.